السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 3۔ سبق نمبر 3 ہے حرکات۔ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو سبق نمبر 3 پڑھنے سے پہلے سبق نمبر 1 اور 2 کو پڑھ لیجئے۔ سبق نمبر 1 اور 2 کی ویڈیو کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ اسے کلک کر کے سبق نمبر 1 اور 2 پڑھ سکتے ہیں۔ ان 2 اسباق کو پڑھنے کے بعد اگر آپ سبق نمبر 3 پڑھیں گے تو سبق نمبر 3 پڑھنا آپ کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا اور آپ کو اچھی سمجھ آ جائے گی۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سبق نمبر 3 حرکات۔ حرکت کی جمع حرکات ہے۔ زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ یہ جو سائن ہے یہ زبر کا سائن ہے، اسی طرح زیر کا سائن اور پیش۔ زبر اور پیش حرف کے اوپر جبکہ زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے۔ زبر ہمیشہ حرف کے اوپر اور پیش بھی حرف کے اوپر اور زیر حرف کے نیچے آئے گا۔ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ جس بھی حرف پہ ہم حرکت لگا دیں گے وہ حرف متحرک کہلائے گا، یعنی حرکت والا حرف۔ زبر منہ اور آواز کو کھول کر، زیر آواز کو نیچے گرا کر اور پیش ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں، جیسے با زبر با۔ اسے ادا کرنے سے آپ کا منہ بھی کھل جائے گا اور آواز بھی کھل جائے گی۔ اسی طرح با زیر بی، بی پڑھنے سے دیکھیں آپ کی آواز نیچے کی جانب جا رہی ہے۔ با پیش بو، بو جب تک آپ دونوں ہونٹ گول نہیں کریں گے پیش ادا نہیں ہوگی، یعنی اس کو ادا کرنے کے لیے ہونٹوں کو گول کرنا پڑے گا۔ نیکسٹ، حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں۔ یعنی جب حرکات کو پڑھنا ہے نہ تو ہم نے کھینچنا ہے اور نہ ہی جھٹکا دینا ہے۔ کھینچنا کیسے؟ جیسے با زبر با، یہ کھینچنا ہے، ایسے ہم نے نہیں کرنا۔ اور جھٹکا جیسے با زبر با، یہ جھٹکا ہے، جھٹکا بھی ہم نے نہیں دینا بلکہ نارمل پڑھنا ہے، نہ کھینچنا ہے نہ جھٹکا دینا ہے۔ نیکسٹ، الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھیں۔ یعنی جب سمپل الف ہوگا اس پر کوئی حرکت نہیں ہوگی تو وہ الف ہوگا، اور جیسے ہی اس پر کوئی حرکت آ جائے گی یعنی کوئی سائن آ جائے گا جیسے زبر، زیر، پیش، جزم۔ جزم کا بیان ہم انشاءاللہ سبق نمبر 7 میں پڑھیں گے۔ تو ان میں سے کوئی اگر چیز آ جائے گی تو وہ الف نہیں بلکہ حمزہ بن جائے گا، اور اگر ان میں سے کوئی سائن نہیں ہوگا اکیلا الف ہوگا تو اس کو اس صورت میں الف ہی پڑھیں گے، حمزہ نہیں پڑھیں گے۔ نیکسٹ، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر اور را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں۔ یعنی جیسے کہ را کے اوپر یہاں زبر ہے اور یہاں پیش، تو ان دونوں صورتوں میں را کو پر پڑھنا ہے، اور یہاں را کے نیچے زیر ہے تو یہاں باریک پڑھا جائے گا را کو۔ را، رو، ری۔ چلیں آگے سبق پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او۔ جب ہم ہجے کر لیں گے تو ایک بار بغیر ہجوں کے پڑھیں گے، آ، ای، او۔ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو۔ تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو۔ یہاں پر ہم نے خیال رکھنا ہے کہ ہم نے نہ زیادہ کھینچنا ہے اور نہ ہی جھٹکا دینا ہے، یعنی نہ کھینچیں گے اور نہ جھٹکا دیں گے۔ سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، سا سی سو۔ دھیان رہے کہ سا میں سے سیٹی کی آواز یعنی سین کی سی آواز نہیں نکلنی چاہیے۔ جیم زبر جا، جیم
زیر جی جیم پیش جو جا جی جو حا زبر حا حا زیر حی حا پیش حو حا حی حو خا زبر خا خا زیر خی خا پیش خو خا خی خو خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھیں گے خا کو. دال زبر دا دال زیر دی دال پیش دو دا دی دو. زال زبر زا زال زیر دی زال پیش لو زا زی زو. را زبر را را زیر ری را پیش رو را ری رو. را پہ جب زبر اور پیش ہم نے پڑھی تو را کو پر پڑھا، اور جب زیر پڑھی تو را کو پری. زا زبر زا زا زیر زی زا پیش زو زا زی زو. سین زبر سا سین زیر سی سین پیش سو سا سی سو. شین زبر شا شین زیر شی شین پیش شو شا شی شو. صاد زبر سو صاد زیر سوی صاد پیش سو سو سوی سو. داد زبر دو داد زیر دوی داد پیش دو دو دوی دو. یہاں پہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ داد کو دا نہیں پڑھیں گے، یعنی اس طرح داد اور دال کی آواز آپس میں میچ ہو جائے گی تو یوں پھر معنی ان کے بدل جائے گا، تو پھر اس طرح ہم گناہ گار ہوں گے. تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ داد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کا دال سے فرق کیا جائے گا. اور فرق کیسے ہوگا کہ ہم اس کو پر پڑھیں گے دو نہ کہ دا. دو دوی دو. تو زبر تو تو زیر توی تو پیش تو تو تی تو. وا زبر وا وا زیر وی وا پیش وو وا وی وو. عین زبر ع عین زیر عی عین پیش عو ع عی عو. غین زبر غا غین زیر غی غین پیش غو غا غی غو. فا زبر فا فا زیر فی فا پیش فو فا فی فو. قاف زبر قا قاف زیر قی قاف پیش قو قا قی قو. کاف زبر کا کاف زیر کی کاف پیش کو کا کی کو. لام زبر لا لام زیر لی لام پیش لو لا لی لو. میم زبر ما میم زیر می میم پیش مو ما می مو. نون زبر نا نون زیر نی نون پیش نو نا نی نو. واو زبر وا
واو زیر وی واو پیش وو وا وی وو. ہا زبر ہا ہا زیر ہی ہا پیش ہو ہا ہی ہو. حمزہ زبر آ حمزہ زیر ای حمزہ پیش او آ ای او. یا زبر یا یا زیر یی یا پیش یو یا یی یو. تو آج کا ہمارا سبق کمپلیٹ ہوا. آپ اس سبق کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں, اس کو دہرائیں. جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو پڑھنا آسان ہوگا اور اتنا ہی زیادہ آپ کو پڑھنا آئے گا. آپ کوشش کر کے روزانہ تھوڑا بہت ٹائم نکال کر ضرور بالضرور پڑھیں. تو اس طرح جلد از جلد آپ قرآن پاک کو بہتر انداز میں پڑھنا سیکھ جائیں گے. انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں ہم نیکسٹ کلاس میں. نیکسٹ کلاس میں ہم پڑھیں گے سبق نمبر 4. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.